حقیقت نگاری اور ڈرامہ۔ حقیقت نگاری کی تحریک یورپ خصوصاً فرانس میں ابھری۔ یہ ایک ایسی تحریک ہے جس نے ڈرامے کے میدان میں ایک نئی راہ متعین کرنے کی کوشش کی اور ارسطو کے پیش کردہ زیادہ تر اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے زندگی کی ہو بہو عکاسی پر زور دیا۔ اس موڈول میں اس تحریک کے بارے میں معلومات پیش کرنے کے ساتھ اس کے تحت تخلیق کیے گئے ابسن کے ڈرامے گڑیا گھر کا مطالعہ بھی کیا گیا ہے۔ اس موڈول کا مقصد طالب علم کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اس روایت کے تحت تخلیق کردہ اردو ڈراموں کی درست تفہیم و تنقید کا فریضہ انجام دے سکے۔ آج ریئلزم یا حقیقت نگاری کا مطلب زندگی کے متنوع تجربات کی غیر جذباتی پیشکش ہے۔ زندگی کے تمام پہلوؤں کی مکمل وفاداری کے ساتھ ترجمانی اور عکاسی کرنا۔ یہ زندگی کی سچی تصویریں اتارتی ہے، خصوصاً نچلے اور درمیانے درجے کے طبقوں کی ہو بہو تصویریں اتارتی ہے۔ آرٹ میں بھی یہ زندگی کی ہو بہو تصویریں اتارنے کی ہی کوشش کرتی ہے۔ ریئلزم یا حقیقت نگاری اس فلسفیانہ تعویل پر بھی یقین رکھتی ہے کہ انسان اپنے ارادے اور شعور سے اپنی حالت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ ریئلزم تھیٹر سے متعلق وہ تحریک ہے جس نے اچھی طرح تشکیل دیے ہوئے ڈراموں کی روایت یعنی ارسطو کی روایت کو توڑتے ہوئے روزمرہ زندگی کے سماجی اور گھریلو مسائل کی ہو بہو عکاسی کی۔ 18ویں اور 19ویں صدی کے دوران میں فروغ پانے والے سائنسی و اشتراکی نظریات نے وہ زمین تیار کی جس میں حقیقت نگاری کا بیج نشو نما پا کر ایک چھتنا درخت کی شکل اختیار کر سکا۔ اس کی سب سے پہلی کھوپل جس سرزمین میں پھوٹی وہ فرانس ہے۔ ادبی حقیقت نگاری کا پہلا خوشہ بھی یہیں پھوٹا، جس کے پیشرو استندہال، بالزاک اور وکٹر ہیوگو تھے۔ انہی کے فن سے متاثر ہو کر فرانسیسی ناول میں اس تحریک نے باقاعدہ جنم لیا۔ ان تینوں ادیبوں کے خیالات کو فرانس کے مشہور فلسفی اور نقاد تین کے مضامین نے مزید تقویت پہنچائی۔ ادب میں اس کا پہلا شعوری تجربہ فرانس کے چیم فلاوری نے اپنے ناول میں کیا۔ اسی نے اس تحریک کا منشور بھی 1857 میں لے ریئلزم کے عنوان سے جاری کیا۔ اسی نے عام آدمی کو اپنے ناولوں کا ہیرو بنایا، جس کی وجہ سے اینٹی ہیرو کا تصور بھی عام ہوا۔ یہ تحریک اگرچہ چیم فلاوری نے شروع کی، لیکن فرانس میں اس کا سب سے بڑا مبلغ بالزاک ہی تھا۔ اسی کے زیر اثر فرانس میں ناول نگاروں کا ایک گروہ ابھرا جس نے اس میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ اسی نے 1826 میں اپنے ایک فن پارے میں حقیقت نگاری کی اصطلاح استعمال کی۔ فرانس میں بالزاک کی پیروی کرتے ہوئے جن دوسرے ناول نگاروں نے اس تحریک کو فروغ دیا، ان میں فلابیر، ارنسٹ فیڈو، ایڈمنڈ اور جویس، فلپ ڈورنٹی اور موپاساں اہم ہیں۔ حقیقت نگاری نے فرانس سے باہر جن ممالک میں رواج پایا، ان میں امریکہ، برطانیہ اور روس خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ حقیقت نگاری نے ناولوں کے علاوہ دوسری اصناف ادب کو بھی متاثر کیا، خصوصاً ڈرامے میں اس کے زیر اثر ایسے تجربے کیے گئے جنہیں دنیا کے اعلیٰ ادب میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ ریئلزم یا حقیقت نگاری کا مفہوم، جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، ایسے اعمال کی نقل ہے جو سچے اور حقیقی ہوں،
لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ڈرامے میں حقیقت نگاری انسان اور اس کی فطرت سے متعلق عام تصورات اور قیاس آرائیوں کو قبول نہیں کرتی، بلکہ اس کے برعکس یہ ایک طرح سے التباسات اور اعتقادات کے خلاف علم بغاوت بلند کرتی ہے۔ بسا اوقات اس بغاوت کا مقصد سماجی تنظیم نو بھی ہوتا ہے۔ حقیقت پسند ڈرامہ انسان کو ایک سماجی فرد یا سماجی وجود کے طور پر پیش کرتا ہے اور زیادہ تر درمیانی طبقے پر نظر رکھتا ہے۔ ریئلسٹ ڈرامہ در حقیقت ارادوں کی کشاکش کا نام ہے۔ ڈرامے میں حقیقت نگاری کی تحریک کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے مثالی طرز کے ڈرامے اور ہیجان انگیز اداکاری کی روایت کی تردید کر کے ایسے ڈرامے تخلیق کرائے جو بول چال اور صورتحال دونوں کے اعتبار سے روزمرہ سماجی اور گھریلو زندگی کی ہو بہو تصویر تھے۔ اس میں کردار اسی طرح سے بولتا تھا جیسے وہ روزمرہ زندگی میں بولتا ہے۔ ڈرامے میں حقیقت نگاری کا شعور 19ویں صدی کی ابتدا سے ابھرنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے شعوری تجربوں کا آغاز ابسن کے ہاتھوں ہوا۔ اسے نہ صرف حقیقت نگاری بلکہ جدید ڈرامے کا بھی مجید قرار دیا جاتا ہے۔ اپنے ادبی سفر کے دوسرے دور میں، جس کا آغاز 1877 میں ہوا، اس نے اپنے ڈرامے دی پلرز آف سوسائٹی کی اشاعت کے ساتھ ہی خود کو رومانیت اور ماضی پرستی یا ہیروئزم کے چنگل سے آزاد کرا کے عصری زندگی کی طرف رجوع کیا اور ڈرامے میں حقیقت نگاری کی اس روایت کی بنیاد رکھی جو دوسری اصناف ادب میں قبول عام حاصل کر چکی تھی۔ حقیقت نگاری سے ابسن کی رغبت کی وجہ وہ تضاد تھا جو ماضی اور حال کے درمیان اسے نظر آتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماضی کی سبھی سیاسی، سماجی، اخلاقی اور مذہبی اقدار بے معنی ہو چکی ہیں اور ان کے سہارے حال میں زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ چنانچہ وہ چاہتا تھا کہ عصری زندگی کی گہرائیوں میں اتر کر ان اقدار یا قوانین، چاہے وہ عارضی ہی کیوں نہ ہوں، کا پتہ لگایا جائے جو عصری زندگی کے نمائندہ ہوں۔ ابسن بنیادی طور پر اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ انسان اپنے ارادے اور عمل سے جو بھی چاہتا ہے یا جو بھی چاہے کر سکتا ہے۔ وہ اپنے حالات، اپنے ماحول اور مقدر کو اپنی کوششوں سے خوشگوار اور بہتر بنا سکتا ہے۔ اس لیے اپنے ڈرامے گھوسٹ میں بھی اس نے مسز ایلونگ اور اس کے بیٹے کے المیے کو سماجی اور نفسیاتی تنقید کے طور پر پیش کیا۔ وہ اپنے فیصلے کی وجہ سے اپنے مقدر کے ذمہ دار تھے۔ وہ زولا کی طرح وراثت یعنی ہیریڈیٹی کو نہیں مانتا، نہ ہی وہ وراثت کو ایک اندھی طاقت کے طور پر قبول کرنے کو تیار ہے۔ ابسن کا بنیادی مقصد نئی سچائی کی دریافت تھا۔ وہ یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس کائنات میں کوئی ایسا ضابطہ ہے جو انسانی تعلقات کے نظام کو چلانے کے لیے کلی یا حتمی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ روایت کی طرف سے ملنے والے تمام اخلاقی ضابطوں کو بھی قبول نہیں کر سکا۔ وہ ایک ایسی نئی صداقت دریافت کرنا چاہتا تھا جس کا انحصار اور ذمہ داری فرد پر ہو، نہ کہ کسی ما فوق الفطرت طاقت یا قانون پر۔ ابسن انسانی نفس میں انقلاب لانے کا متمنی تھا۔ وہ ساری سائنسی و علمی ترقی کو اس وقت تک بے معنی سمجھتا تھا جب تک وہ انسان کے سوچنے سمجھنے کے طور طریقوں کو نہ بدلے۔ انسان جب تک ماضی، روایت، اسطور، مذہب
یا اخلاق کے ضوابط کے جوئے کو اپنی فکر کی گردن سے اتار کر نہیں سوچتا، ساری ترقی بے معنی رہتی ہے۔ اپنے مطالعے، مشاہدے اور ذاتی تجربے کی روشنی میں ابسن اس نتیجے پر پہنچا کہ سچ ہمیشہ ایک وقتی سچائی ہوتا ہے اور اسے مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وقتاً فوقتاً اس کی معنویت کا جائزہ لیا جاتا رہے اور ضرورت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق اس میں ترمیم و اضافے کا عمل جاری رہے۔ اگر یہ نہیں کیا جائے تو کچھ وقت کے بعد وہ بے معنی ہو جاتا ہے، وہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے اور اس میں انسانی رشتوں کی ترتیب و تنظیم یا انسانی اعمال کی رہنمائی کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ اس صورت میں اس سے چپکے رہنا سماجی اور انسانی ارتقاء کے لیے خطرناک ہوتا ہے اور وہ ارتقاء کے سارے راستے مسدود کر دیتا ہے۔ حقیقت قطعیت نہیں رکھتی۔ یہ اس دریا کی طرح ہے جو مسلسل بہہ رہا ہے، مسلسل بدل رہا ہے، اسے دوام حاصل نہیں اور نہ کسی بھی ایک وقت میں اسے پوری طرح پایا جا سکتا ہے۔ حقیقت کی دریافت ایک مسلسل عمل ہے۔ وہ کسی باریک سوراخ میں سے گزرتے ہوئے ریت کے ذروں کی طرح ہے۔ ایک ایک ذرے ایک ایک قطرے کی صورت میں تلاش و جستجو کے ظرف میں گرتے ہیں۔ کسی بھی صورتحال میں مناسب فیصلہ کرنے کی کوشش کا دوسرا نام صداقت ہے، لیکن ایک وقت میں واقع ہونے والا کوئی سچ ضروری نہیں کہ دوسری صورتحال میں بھی سچ ہی رہے، وہ جھوٹ بھی بن سکتا ہے۔ ساری سچائیاں جنہیں ہمیشہ کے لیے سچ سمجھ لیا جاتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہیں۔ حقیقت نگاری سے ابسن کی مراد سماجی حقیقت نگاری نہیں تھی۔ اس نے فرد کے ان مسائل کی صداقت آمیز عکاسی کرنے کی کوشش کی جو گھر کی چار دیواری کے اندر اسے درپیش ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ہاں سماجی وسائل، سماجی اداروں اور سماجی زندگی کا صرف سرسری ذکر ملتا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں جب فرد کے ذاتی مسائل کی وضاحت کے لیے ان کا ذکر ضروری ہو، ورنہ اس نے گھر کی چار دیواری کے باہر بہت کم قدم رکھا۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ہاں سماجی حقائق کا ذکر نہیں ہے۔ فرد کے حوالے سے اسے جہاں بھی سماجی تضاد کو واضح کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اس نے ایسا کرنے سے گریز نہیں کیا۔ اس نے فرد اور سماج کے مفادات کے ٹکراؤ کی خوبصورت تصویریں اتاری ہیں، اور اس نے انہی دو ایسی طاقتوں کے طور پر پیش کیا ہے جو ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہتی ہیں اور جو کبھی بھی ہم آہنگ نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے انسانیت ہمیشہ کرب مسلسل میں مبتلا رہتی ہے۔ ابسن کے ڈرامے روزمرہ زندگیوں کی ناکامیوں کی کھتونی ہیں۔ ایک طرف انسان کو بے پناہ صلاحیتیں ملی ہیں اور دوسری طرف ان صلاحیتوں کے مؤثر ہونے کی کمی۔ ان متضاد حقیقتوں نے ابسن کو عمر بھر پریشان رکھا، چنانچہ انہی کو اس نے اپنے ڈراموں کا موضوع بنایا۔ تجربے نے ابسن کو اس حقیقت سے بھی آشنا کر دیا تھا کہ ماضی کی طرف سے ملے سارے اخلاقی و مذہبی ضابطے بے معنی ہیں۔ انسانی زندگی سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ انسان ہمیشہ دوسروں کو کچل کر یا اپنے مفاد پر دوسروں کے مفاد کو قربان کر کے آگے بڑھتے رہے ہیں۔ یہی انسانی زندگی کی ٹھوس حقیقت ہے۔ اسی کو اس نے اپنے ڈراموں میں ابھارنے کی بھی کوشش کی۔ اپنے انہی خیالات کی وجہ سے کبھی کبھی وہ لایعنیت کے دائرے میں داخل ہوتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ڈراموں میں ہمیں ایسے عناصر بھی نظر آتے ہیں جنہیں بعد میں سیموئل بیکٹ نے نئے ڈرامائی اسلوب کو پیدا کرنے کے لیے اپنایا۔ ابسن کا بنیادی مقصد روایت، مذہب یا اخلاق
کے اصولوں سے انحراف کر کے عقل و دانش کے چراغ روشن کرنا ہے۔ اس لیے وہ اپنے کرداروں کو انہی قدروں کے ہاتھوں تباہ ہوتے ہوئے دکھاتا ہے جن پر وہ دل و جان سے فدا ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کرداروں کو جس بے دردی سے قربان کرتا ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسانی وجود کی اس کے نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ وہ اسے محض ایک بے معنی شے قرار دیتا ہے۔ ابسن کا سب سے اہم ڈرامہ ڈولز ہاؤس ہے، جسے اردو میں گڑیا گھر کے نام سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس میں ابسن دراصل یہ بتانا چاہتا ہے کہ سماج، والدین اور خاوند کے تحفظ میں زندگی گزارنے کی وجہ سے عورت کو یہ موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے۔ وہ دوسروں کے رحم و کرم پر زندہ رہتی ہے۔ ڈرامے کے آخر میں جب نورا کے خاوند ہیلمر کی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو نورا خاوند کے ساتھ رہنے سے انکار کرتے ہوئے سوچتی ہے کہ شادی سے پہلے سارے فیصلے اس کے والد کرتے تھے، شادی کے بعد سارے فیصلے اس کا خاوند کرتا رہا، اسے اپنے پیروں پر کسی نے کھڑا ہونے ہی نہیں دیا۔ مگر اب وہ گڑیا کی طرح زندگی نہیں گزارے گی، الگ رہ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی۔ چنانچہ وہ شادی کی انگوٹھی خاوند کو واپس کرتے ہوئے اپنی انگوٹھی لے کر بغیر بچوں کو دیکھے یا ان سے ملے گھر کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیتی ہے۔ گڑیا گھر کے پلاٹ پر نظر ڈالیے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ابسن نے پلاٹ نگاری سے متعلق ارسطو کے مخصوص ضابطوں سے کچھ حد تک انحراف کیا ہے۔ 3 وحدتوں میں سے یہاں وہ محض وحدت مکان کا احترام کرتا ہے۔ سارے واقعات ایک ہی جگہ پر واقع ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پلاٹ میں وجودی اور لایعنی عناصر بھی داخل ہوتے نظر آتے ہیں۔ وہ وجودیوں کی طرح اس بات پر بھی یقین رکھتا ہے کہ انسان کو صرف اپنے ہی نہیں دوسروں کے اعمال کی ذمہ داری بھی اٹھانی پڑتی ہے، بلکہ بسا اوقات دوسروں کے اعمال کی سزا بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ ڈاکٹر رینک یہاں طبیب ہونے کے باوجود باپ سے ملی ایک ایسی بیماری کا شکار ہے جس کی وجہ سے اب اسے ساری عمر موت کے انتظار میں گزارنی ہے۔ ہیلمر کا انجام بھی وجودی نظریے کی تصویر پیش کرتا ہے۔ وہ تو بااخلاق، بااصول اور ایماندار آدمی ہے، پھر اسے کس بات کی سزا ملی؟ اس کی ازدواجی زندگی کیوں تباہ ہوئی؟ ابسن وراثت یا ہیریڈیٹی پر بھی یقین رکھتا ہے، حالانکہ اس کے دوسرے حقیقت نگار اس سے انحراف کرتے ہیں۔ ایک اور اہم موضوع جو ابسن کے ڈراموں میں بار بار ابھرتا ہے وہ خوشی کی تلاش ہے۔ خوشی کے بغیر زندگی بے معنی ہے، موت کے مترادف ہے۔ یہاں نورا اس کی تلاش میں گھر چھوڑتی ہے، لیکن آخر میں راز کھلتا ہے کہ زندگی میں خوشی کی تلاش محض ایک فریب ہے، نورا کو کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ زندگی میں کسی اعلیٰ مقصد کا ہونا بھی ابسن ضروری سمجھتا ہے۔ بغیر اعلیٰ مقصد کے زندگی بے معنی بلکہ ایک طرح سے موت کے مترادف ہوتی ہے۔ اپنے اس یقین کو وہ یہاں لنڈا کے ذریعے پیش کرتا ہے۔ لنڈا دوسروں کے لیے زندہ رہنا اپنی زندگی کا مقصد قرار دیتی ہے۔ پہلے وہ اپنی ماں اور بہن اور پھر نورا کے لیے قربانی دیتی ہے۔ عورت کی آزادی کے لیے ابسن عمر بھر جد و جہد کرتا رہا۔ عورت کے وجود کو وہ سب سے اہم تصور کرتا تھا، اس لیے وہ اپنے نسوانی کرداروں کو ہر اعتبار سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ لنڈا اور نورا ایسے ہی نسوانی کردار ہیں۔ زندگی کے تضادات کی بھی ابسن بڑی خوبصورت تصویریں پیش کرتا ہے جو خود اس کے خیالات میں بھی ہیں۔ اس کے لیے یہاں اکثر بدی کامیاب و کامران اور نیکی ناکام دکھائی جاتی ہے۔ ابسن
ریاستی قوانین کو بھی تنقید کا نشانہ بناتا ہے جو انسانی شخصیت کو پنپنے کا موقع نہیں دیتے۔ اچھے سماج کی تشکیل کے لیے ابسن بچوں کی بہتر تربیت کا قائل ہے۔ ہیلمر کے ذریعے وہ اس طرح کے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ ابسن مقدر پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کے خیال میں کوشش اور محنت سے انسان سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ حقیقت نگار ڈرامہ چونکہ عقل و ادراک کو بنیادی اہمیت دیتا ہے، اس لیے وہ روایت، اسطور، مذہب کے قوانین کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کرتا۔ نورا کو اپنی اخلاقی، مذہبی اور سماجی ذمہ داریوں کی دہائی دیتے ہوئے جب ہیلمر اسے گھر نہ چھوڑنے کے لیے کہتا ہے تو نورا جواب میں جو کچھ کہتی ہے وہ اسی عقل و ادراک کی بیداری کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ اس موقع پر نورا کے ادا کیے مکالمے نہایت سبق آموز اور شعور و ادراک سے لبریز ہیں۔ پلاٹ سے متعلق پیش کی گئی معلومات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ابسن نے اپنے دور کے اکثر بڑے مسائل کو اس میں سمونے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ ان حالات میں اس سے ارسطو کے پلاٹ کی طرح کسی گڑھے ہوئے پلاٹ کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ اس کا مقصد بھی نہ تھا، کیونکہ وہ اس حقیقت سے آشنا ہو چکا تھا کہ صداقت کو کسی زیور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس نے بالکل ہی الگ راہ اختیار کی اور حقیقت نگاری کا حق ادا کر دیا۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو گڑیا گھر مروجہ اخلاقی، سماجی اور قانونی اقدار کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے مترادف ہے۔ وہ شادی کے ادارے پر بھی کاری ضرب لگاتا ہے۔ یہ ڈرامہ اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ انسان خود کو پہچانے۔ سچی آزادی ہمیشہ اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ حقیقت کا یہ ادراک اسے فرائیڈ یا یونگ کے مطالعے سے حاصل ہوا، اس لیے وہ خارجی نہیں، داخلی انقلاب کا نقیب بنا۔ گڑیا گھر کے کردار بھی نچلے طبقوں سے حاصل کیے گئے ہیں اور ان کرداروں کے مسائل کو موضوع بنا کر اسے ان کے سماج کا عکاس دکھایا گیا ہے۔ نورا، ہیلمر اور ڈاکٹر رینک درمیانی طبقے سے متعلق ہیں، جبکہ کروسٹڈ، مسز لنڈا، انا ماریا، نوکرانی اور پورٹر نچلے طبقے کے نمائندے ہیں۔ ابسن نے انہیں اپنے طبقاتی تضادات کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ابسن نے اپنے کرداروں کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ داخلی و خارجی کردار نگاری کا حق ادا ہو گیا ہے۔ اس ڈرامے کا کوئی کردار نامعقول کام نہیں کرتا۔ نورا کا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کچھ وقت کے لیے نامعقول لگتا ہے، لیکن غور کرنے پر وہ بھی درست ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایسا خود کو پانے کے لیے کرتی ہے، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے کرتی ہے۔ ابسن توراث کے بجائے تربیت کو اہم سمجھتا ہے۔ تربیت سے بچے کی زندگی بن بھی سکتی ہے اور بگڑ بھی سکتی ہے۔ اس ڈرامے میں جب ہیلمر نورا سے یہ کہتا ہے کہ فضول خرچی میں وہ اپنے باپ سے ملتی جلتی ہے تو اس سے اس کی مراد توراث نہیں، ماں باپ سے حاصل ہوئی تربیت سے ہوتی ہے کہ ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے وہ کمزوری اس کی فطرت کا خاصہ بن گئی ہے۔ ارسطو کے اصولوں کے مطابق اگر ہم اس ڈرامے کا جائزہ لیں تو ہم اسے المیہ کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس میں انسانوں کو اس سے بہتر بنا کر پیش نہیں کیا گیا جیسے وہ ہیں، بلکہ انہیں ویسا ہی دکھایا گیا ہے جیسے وہ ہیں۔ اسی طرح جہاں تک تین وحدتوں کا تعلق ہے، یا پلاٹ کا آغاز، درمیان اور اختتام کے اصولوں کے مطابق ہونے کی بات ہے، یا تاثراتی و واقعاتی ارتقاء کو ملحوظ رکھنے کی، ان میں سے بھی ارسطو کے اکثر اصولوں سے ابسن نے انحراف کیا ہے۔ ابسن نے ایسا جان بوجھ کر کیا ہے، وہ کسی تاثر کے ابھرنے سے پہلے ہی اسے مجروح کر دیتا ہے۔ اسی لیے یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ یہ کہانی ٹکڑوں کی صورت میں آگے بڑھتی ہے،
تجسس کی جو کیفیت یہاں پورے ڈرامے پر چھائی ہوئی ملتی ہے وہ حقیقت پسند ڈرامے کی خصوصیت کے عین مطابق ہے۔ یہ ڈرامے کو جاذبیت عطا کرتی ہے۔ حقیقت پسند ڈرامہ تزکیہ نفس سے زیادہ سماجی اصلاح کا کام کرتا ہے، گو وہ بھی تزکیہ نفس کی ہی ارتقائی صورت ہے۔ ڈرامے کی ہیرو کا جہاں تک تعلق ہے، ابسن ارسطو سے متاثر نظر آتا ہے۔ وہ اسے غیر معمولی نہ سہی دلکش بنانے کی ضرور کوشش کرتا ہے۔ ہیرو کا اپنی غلطی کی وجہ سے اندوہناک انجام تک پہنچنا ارسطو کی نظر میں ضروری تھا۔ یہاں بھی ہیلمر انجانے میں اس کے منہ سے ادا کیے ہوئے کچھ جملوں کی وجہ سے اپنی ازدواجی زندگی کی تباہی کا موجب بنتا ہے۔ زبان و بیان کے اعتبار سے یہ ڈرامہ ارسطو کے مطالبات کو پورا نہیں کرتا۔ نہ تو رنگین زبان استعمال کی گئی ہے اور نہ اسے استعاروں اور تشبیہوں سے مزین کیا گیا ہے۔ روزمرہ کی زبان برتی گئی ہے جس کو شفاف اسلوب کا نام دے سکتے ہیں۔ مجموعی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ یہاں ابسن نہ تو پوری طرح سے ارسطو کی پیروی کرتا ہے اور نہ پوری طرح اس سے مکمل انحراف، گو انحراف کا پلڑا بھاری ضرور ہے۔ حقیقت نگاری کا مفہوم زندگی کے تمام پہلوؤں کی ایماندارانہ عکاسی کرنا ہے۔ 18ویں اور 19ویں صدی کے دوران میں فرانس میں جو سائنسی و اشتراکی پیش رفت ہوئی اس نے حقیقت نگاری کے لیے زمین ہموار کی۔ ادب میں اس تحریک کا آغاز فرانس میں اگرچہ چیم فلیوری نے کیا، لیکن اسے مضبوط بنیاد فراہم کرنے کا کام بالزاک نے انجام دیا۔ چیم فلیوری نے ہی اس تحریک کا منشور بھی جاری کیا، گو بالزاک اس تحریک کا سب سے بڑا مبلغ تھا اور اس نے ہی 1826 میں اس تحریک کو حقیقت نگاری کا نام بھی دیا۔ فرانس میں ارتقاء پانے کے بعد یہ تحریک انگلستان، روس اور امریکہ تک پہنچی۔ ڈرامے میں اس کے شعوری تجربوں کا آغاز ابسن کے ہاتھوں ہوا۔ 1877 میں اس نے اس طرز کا پہلا ڈرامہ دی پلرز آف سوسائٹی لکھ کر نئی روایت کو بڑھتا۔ بنیادی طور پر وہ اس نظریے پر یقین رکھتا تھا کہ انسان اپنے عمل اور ارادے سے جو بھی چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ یہ قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا کہ اس کائنات میں کوئی ایسا ضابطہ ہے جو انسانی تعلقات کے نظام کو چلانے کے لیے کلی یا حتمی قرار دیا جا سکتا ہے۔ وہ سچ کو بھی ایک جزوی حقیقت کا حامل قرار دیتا تھا، نہ کہ آفاقی اور دائمی۔ اس میں وقتاً فوقتاً ترمیم و اضافہ کرتے رہنا بہت ضروری تھا۔ اس کی نظر میں حقیقت نہ تو قطعیت رکھتی ہے نہ دوام۔ آج کی حقیقت کل جھوٹ ہو سکتی ہے۔ ابسن نے سماجی حقیقت نگاری کے بجائے گھریلو حقیقت نگاری کو اپنے ڈراموں میں برتا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس کے یہاں سماجی حقیقت نگاری نہیں ہے۔ فرد اور سماج کے درمیان تضادات کو ابھارنے کے لیے اس نے اسے خوب برتا ہے۔ ابسن کا مقصد روایت، مذہب یا اخلاق سے انحراف کر کے عقل و دانش کے چراغ روشن کرنا تھا۔ اسی لیے وہ اپنے کرداروں کو انہی قدروں کے ہاتھوں برباد ہوتے ہوئے دکھاتا ہے جن پر وہ دل و جان سے فدا ہوتے ہیں۔ ابسن نے آزادی نسواں کی بھی مسلسل کوشش کی۔ اس کے سب سے اہم ڈرامے گڑیا گھر کا موضوع آزادی نسواں ہی ہے۔ گڑیا گھر کے پلاٹ میں وجودی اور لایانی عناصر بھی شامل نظر آتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ کہتا ہے کہ انسان کو اپنی ہی نہیں دوسروں کی بھی ذمہ داریاں اٹھانی پڑتی ہیں، یہی نہیں دوسروں کے اعمال کی سزا بھی بھگتنی پڑتی ہے۔ وہ اعلیٰ مقصد کے بغیر زندگی کو بے معنی اور موت سے بدتر گردانتا ہے۔ وہ مقدر پر بھی یقین نہیں رکھتا، شادی کے ادارے کو شدید تنقید کا نشانہ بناتا ہے، تورات کے بجائے تربیت کو اہم قرار دیتا ہے،
حقیقت پسند ڈرامہ کو تزکیہ نفس سے زیادہ سماجی اصلاح کا وسیلہ قرار دیتا ہے۔ مجموعی اعتبار سے گڑیا گھر حقیقت نگاری کے زمرے میں ہی رکھا جا سکتا ہے۔